اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام ان اللہ بعث رسولا ہادیا بکتاب ناطق وامر قائم لا یہلک عنہ الا ہالک۔ صلوات بھیجے محمد بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کی خدمت میں دعوت ذوالعشیرہ سے کربلا تک کے حوالے سے ایک سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ گفتگو کا ذریعہ مولائے متقیان غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ ہیں کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک اللہ نے مبعوث کیا رسول کو ہدایت کے لیے کتاب ناطق اور امر قائم کے ساتھ۔ ان چیزوں کے آ جانے کے بعد ہلاک نہیں ہوگا مگر وہ جس کی قسمت میں ہلاکت لکھی ہوئی ہے۔ کل میں غدیر کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کر رہا تھا، لیکن جب میں نے مولائے کائنات کے اس قول کو غدیر سے مربوط کیا تو واقعاً وہاں پر ایک ایسا منظر نظر آیا کہ جس کی قسمت میں ہلاکت لکھی ہوئی ہے اسے ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور کبھی کبھی ہم لوگوں کے یہاں بھی یہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں کہ نفس پرستی کی وجہ سے، خواہش نفس کی وجہ سے، دنیا طلبی کی وجہ سے، وقتی فائدے کی وجہ سے آدمی سچائیوں اور اچھائیوں کو جاننے کے باوجود اس سے گریزاں ہو جاتا ہے۔ اور علامہ اقبال نے اس بات کو اس انداز سے بیان کیا اور مولائے کائنات کی مدح کے ذیل میں کہ مرد خودداری کے باشد پختکار با مزاج او بسازد روزگار۔ مرد اگر خوددار و پختکار ہے تو ایک نہ ایک دن زمانہ اس سے سمجھوتا ضرور کرتا ہے۔ گر نسازت با مزاج او جہاں می شود جنگ آزما با آسماں، اور اگر زمانہ اس سے سمجھوتا نہیں کرتا تو پھر وہ آسمان سے ٹکر لے لیا کرتا ہے۔ اور عجب طرح سے نفسیات کو دیکھیے، بعثت رسول کا بنیادی مقصد لوگوں کے نفسوں کو پاک کرنا، اس لیے کہ میں عرض کر چکا ہوں، بار بار اس بات کی یاد دہانی ضروری ہوتی ہے، اس لیے کہ خواہش نفس یہ ایک ایسی چیز ہے، ایسا مرض ہے کہ آدمی ہر چیز پر کنٹرول پا لیتا ہے لیکن اپنے نفس پر کنٹرول نہیں پا پاتا۔ کتنی ایسی باتیں ہیں کہ ہم مجلسوں میں، محفلوں میں اور جمعے کے خطبوں میں سنتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان اللہ، واہ واہ، کیا کہنے، لیکن ادھر مسجد اور امام بارگاہ کے دائرے سے نکلے
ادھر سبحان اللہ بھی گیا، واہ واہ بھی گیا، اور دنیا طلبی میں آدمی ان ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اسی لیے جس نے اس نفس پر کنٹرول کر لیا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی جنگ سے سارے فوجی، سارے صحابی واپس آ رہے تھے تو پیغمبر نے کہا کہ ابھی انہوں نے جہاد اصغر تو کیا ہے لیکن انہوں نے جہاد اکبر نہیں کیا ہے۔ دشمن کو مارنا جہاد اصغر ہے، اپنے نفس کو مارنا جہاد اکبر ہے۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ اور یہ چیز جب کسی سے حسد ہو جائے کسی بھی بنیاد پر تو آدمی جو ہے اس کا علاج ڈھونڈ نہیں پاتا، اور اگر کوئی علی دشمن ہو جائے تو پھر اس کے لیے سوائے ہلاکت کے اور کیا ہے؟ کلمہ پڑھ کر اگر کوئی نبی سے یہ پوچھے، خاص کر اعلان ولایت کے بعد، اعلان غدیر کے بعد، کہ جہاں ولایت کے اعلان کے بعد دین کے کامل ہونے کا اعلان ہو چکا ہو، ایک شخص نکل کر آتا ہے اور کہتا ہے محمد تم نے ہم کو نماز کا حکم دیا، ہم نے نماز پڑھ لی تمہارے کہنے سے، روزہ رکھنے کو کہا ہم نے روزہ رکھ لیا، حج کرنے کو کہا ہم نے حج کر لیا، زکوٰۃ دینے کو کہا ہم نے زکوٰۃ نکال دی، لیکن اب یہ تم جاتے جاتے جو علی کو ہمارے اوپر حاکم بنا کر جا رہے ہو، یہ حارث ابن نعمان فہری ہے، اور جس کے لیے قرآن میں آیت ہے کہ سالہ سائل بعذاب واقع، سوال کرنے والے نے عذاب کا سوال کیا، لیکن اللہ اپنے دشمن کے عذاب کو تو مؤخر کرتا ہے لیکن علی کے دشمن کے عذاب کو مؤخر نہیں کرتا، اس لیے کہ علی نے کسی بھی میدان میں خدا کے دشمن کو نہیں چھوڑا، تو اللہ نے کہا علی ہم تمہارے دشمن کو نہیں چھوڑیں گے۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ دیکھیے وہی چیز یہاں بھی نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ، اور میرے استاد تھے قم میں، وہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر قرآن میں صرف نبی کی بھی سیرت ہوتی تو بھی پورا قرآن مکمل ہو جاتا۔ جناب آدم کے واقعے کی کیا ضرورت تھی؟ جناب نوح کے واقعے کی کیا ضرورت تھی؟ جناب موسیٰ اور عیسیٰ کے واقعے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا یہ اس لیے رکھا کہ یہ کلمہ پڑھنے والا انجانے طور پر ماضی کے انبیاء کے تو سارے واقعات قبول کر لے گا، لیکن آخری نبی کے واقعات کو صرف علی دشمنی میں قبول نہیں کرے گا۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، لیکن آپ بیان کو بیان سے، نظر کو نظر سے ملائیں۔ بھائی جناب آدم کو جب سجدہ کرایا گیا تو ابلیس اللہ کو تو اللہ مان رہا تھا نا، ایسا تو نہیں تھا کہ وہ کہہ رہا ہو کہ میں تجھے خالق نہیں مانتا، میں تجھے رازق نہیں مانتا۔ اس کا اعتراض اس بات پر تھا کہ تو آدم کو سجدہ کیوں کرا رہا ہے، یعنی اپنے کو جتنے سجدے کرا تو کرا لے، آدم کو نہ منوا۔ تو جو کام ابلیس وہاں کر رہا تھا وہی کام یہاں حارث کر رہا تھا کہ تو نے نماز منوائی، روزہ منوایا، حج منوایا، یہ تو ہم نے مان لیا، لیکن علی کو ہم پر حاکم نہ بنا کر جائیے۔ لیکن نبی کا مسئلہ یہ تھا کہ نبی کسی نااہل کے سپرد دین کر کے نہیں جا سکتے تھے، نبی دین اسی کے سپرد کر کے جائیں گے کہ جو دین کا واقعاً محافظ ہو۔ اچھا جب اس نے کہا کہ ہمیں عذاب واقع چاہیے، عذاب واضح چاہیے، تو بجلی نہیں گری، آسمان سے پتھر آیا، اور اس کا بھی انجام وہی ہوا جو کعبے کے دشمن کے لیے ہوا تھا۔
دیکھیے وہاں بھی وہ آیا تھا کعبے کو ڈھانے کے لیے. کتنے لوگ خدا کے مقابلے پر آتے ہیں، لیکن ہر آدمی پر، ہر منکر پر ایسا عذاب نہیں آتا. ہم نے تاریخ میں 2 ہی لوگوں پر ایسا عذاب دیکھا ہے، یا کعبے کے دشمن کے اوپر یا مولود کعبہ کے دشمن کے اوپر. صلوات دیجئے محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بزم رسول میں بیٹھنے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود، نماز روزہ کرنے کے باوجود رسالت نہیں سمجھ پایا، شان رسالت سمجھ نہیں پایا. دیکھیے اگر یہ کہہ دیتا ہم علی کی ولایت کو نہیں مانتے تو مسئلہ اور تھا، لیکن یہ نبی پر رکھ کر انکار کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ یہ آپ نے اپنی مرضی سے کہا یا خدا کی مرضی سے. یعنی کلمہ پڑھ کر بھی شان رسالت سمجھ نہیں پایا کہ خدا کا رسول کوئی کام اپنی مرضی سے کرتا ہی نہیں. جو بغیر وحی کے بولے نہ، جو بغیر حکم کے کوئی کام نہ کرے. اسی لیے نماز روزے کو محبت سے وابستہ کر دیا. بھائی توجہ فرمائیے گا. اور اصول کافی میں اس مزاج کی 5-7 حدیثیں ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ارکان اسلام 5 ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت. کہا کہ 4 میں رخصت ہے، 5ویں میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. صلوات دیجئے محمد والے محمد پر. مجھے یاد آ رہا ہے گزشتہ سال اس روایت کو ناصر بھائی کی مجلس میں نے بیان کیا تھا، ریکارڈ ہوگی یہ مجلس. کہا کہ 4 میں رخصت ہے. دیکھیے رخصت کا مطلب چھوڑ دینا نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہ 4 میں تخفیف ہے. کیا مطلب؟ نمازیں قصر ہیں، محبت میں کوئی قصر نہیں ہے. روزہ حالت مرض میں کا قضا کر لو یا کفارہ دے دو، لیکن محبت حالت مرض میں بھی آدھی نہیں ہے، قضا نہیں ہے اس کی. اسی طرح سے حج استطاعت ہے تو کرو، کیسے میں پیسے نہیں ہیں تو حج تم پر خدا زبردستی نہیں رکھے گا، لیکن اس وضاحت کے ساتھ کہ دل کی دنیا میں نیا کعبہ بنانا چاہیے، جشن مولود حرم اس میں منانا چاہیے. حاجیوں کر لو پہلے اجر رسالت تو ادا، سنتے ہیں مقروض کو حج پہ نہ جانا چاہیے. ماشاء اللہ. محمد والے محمد بلند تر صلوات. بڑی توجہ. زکوٰۃ میں نصاب ہے، لیکن کہا کہ محبت میں کسی طرح کی کوئی چھوٹ نہیں ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کا تعلق ہے، فزیکل مسئلہ ہے، طاقت و قوت سے تعلق ہے، سفر و حضر کا معاملہ ہے. لیکن ولایت کا مسئلہ سینے میں دل کا ہے. اگر سینے میں دل ہے اس لیے کہ راہ فرار اختیار ہی نہ کر سکو، اس لیے کہ محبت کا مسئلہ طاقت و قوت کا نہیں ہے، یہ تمہاری نفسیات کا ہے. اسی میں تمہارے کینے کا پتہ چلے گا، اسی میں تمہارے حسد کا پتہ چلے گا. تو دیکھیے حارث تو غدیر کے اعلان کے بعد کھل کر آ گیا. بڑی توجہ. لیکن کل اور پرسوں میں نے جو اشارہ کیا ہے غدیر اور کربلا کے فرق کو بیان کیا ہے. غدیر میں جو لوگ مبارکباد بھی دے رہے تھے وہ دل میں عناد رکھے ہوئے تھے، اور اس عناد کا اظہار
نبی کے وقت آخر بھی ہوا. بڑی توجہ، وقت آخر نبی کاغذ اور قلم مانگ رہے ہیں اور امت کاغذ اور قلم دینے کو تیار نہیں ہے. یعنی نبی نے امت کا ٹیسٹ لے لیا. بھائی توجہ فرمائیے گا. اور پھر پورا نتیجہ بھی سامنے آ گیا. نبی نے کہا قوموا انی، میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ. اس لیے کہ نبی کے پاس لڑنا جھگڑنا، شور ہنگامہ اچھی چیز نہیں ہے. بڑی توجہ عزیزان محترم، یہ پورا منظر سامنے آ گیا. اب ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ جن لوگوں نے غدیر کے پیغام کو بھلا دیا ان کے فیصلے کو مان لو اتحاد کے نام پر. بڑی توجہ، کل کی گفتگو اگر ذہن میں ہو تو میں نے کیا کہا تھا کہ امت کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوتی ہے، نبی کا کلمہ پڑھ کر کے محمد کو نبی نہیں بناتی. بھائی صلوات دیجئے محمد والے محمد پر. میں ذرا سی توجہ چاہتا ہوں اس منزل کے اوپر. کل میں نے خطیب اکبر کے حوالے سے یہ بات کہی تھی نا کہ لاکھوں لوگ بھی نبی کی بیعت کر لیں یا نبی کا کلمہ پڑھ لیں تو شان نبوت میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوگا. تو جو نبی کی نہ مانے اس کو تو آپ جو ہے صحابیت کا سرٹیفکیٹ دے کر کے محفوظ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. جو نبی کی نہ مانے اسے تو خدا معاف کر دے، اور جو امت کی نہ مانے تو اس میں کیا آپ کو دقت ہے بھائی. اب یہاں پر ایک جملہ اور بھی، کبھی کبھی یزید کے بھی تو ٹھیکیدار نکل آتے ہیں نا اور کہنے لگتے ہیں کہ اگر خدا معاف کر دے تو آپ کیا کریں گے. خدا ارحم الراحمین ہے، اگر وہ معاف کر دے، لیکن آپ ہمارے ساتھ انصاف کیوں نہیں کرتے کہ اگر یزید کو خدا نواسہ رسول کے قتل کے بعد بھی معاف کر سکتا ہے تو کبھی کبھی ہماری بھی وکالت کرو کہ ارے یہ لوگ یزید کو برا کہہ رہے ہیں تو کہنے تو ہو سکتا ہے خدا معاف کر دے. ارے میں کیا کہہ گیا بھائی، میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. یعنی جب ہمارا معاملہ آئے تو خدا اتنا سخت ہو جائے، یعنی جو نبی کے نواسے کے قاتل کے خلاف زبان چلائے وہ تو قابل معافی نہ ہو، اور جو رسول کے نواسے کے قتل کا حکم دے اسے معاف کر دیا جائے. اسی سے پتہ چل جاتا ہے انہیں یزید سے کتنی محبت ہے. صلوات دیجئے محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات دے دیجئے آپ ذرا محمد والے. دیکھیے بات کو سمجھیے کہ غدیر کے اعلان کے بعد امت نے سقیفہ میں جا کر یہ سوچ کر کے کہ علی تو دفن و کفن رسول میں مصروف ہیں، ہم فیصلہ کر لیں قسمت کا. لیکن میں بہت جلدی فاصلوں کو طے کرنا چاہ رہا ہوں آج، اس لیے کہ غدیر سے سقیفہ تک کے فاصلوں کو ایک دو مجلسوں میں طے کرنا آسان کام نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ واقعات آپ کے ذہن و دل و دماغ میں محفوظ ہیں، غیروں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، لیکن مجلسوں کے ذکر کا یہ فیض ہے کہ ماشاء اللہ سے یہ مجمع لفظ غدیر سے بھی سلسلے کو سمجھتا ہے، سقیفہ والے سلسلے کو بھی سمجھتا ہے. توجہ فرمائیے گا. غدیر والے سلسلے میں کلیئر کٹ یہ ہے کہ اللہ بناتا ہے، سقیفہ والے سلسلے میں کلیئر کٹ یہ ہے کہ امت بناتی ہے. لیکن غدیر والے میں فیصلہ ایک ہے کہ ہم 12 مانتے ہیں لیکن 12 اللہ کے حکم سے مانتے ہیں. اس لیے ہم نے 12 کے لیے الگ الگ قانون نہیں بنائے. بڑی توجہ. ہم نے روز یہ نہیں کہا
کہ اس وجہ سے مانا، اس وجہ سے مانا، اس وجہ سے مانا، نہیں، ہمارے کے ہاں سب کے ساتھ ایک صلوات بھیجیے اور آگے آپ حضرات آ جائیے، آئیے ماشاء اللہ، ایک صلوات بھیجیے اور آگے آ جائیے آپ حضرات، بآواز بلند نعرہ صلوات بھیج دیجیے۔ ایک اور صلوات بھیجیے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ تو آپ کو آپ کا سلسلہ میں سنا رہا ہوں غدیر کا، کہ غدیر کے سلسلے کی ڈیفینیشن یہ ہے، ہم ائمہ کی امامت کو مانتے ہیں، 12 کو مانتے ہیں، یہ معاملہ اصل ہے اسلام کا، لیکن جب آدمی نقل کرنے لگتا ہے تو اس میں برانڈ نیم جڑ جاتا ہے۔ یہ شیعہ جو جڑا ہوا ہے یہ اسلام ہی کا دوسرا نام ہے، لیکن شیعان علی اس لیے جڑ گیا تاکہ غدیر والا سلسلہ الگ ہو جائے، سقیفہ والا سلسلہ الگ ہو جائے، لیکن چونکہ اس کے بعد بھی کچھ لوگ، کوئی 6 امام پہ الگ ہوا، کوئی 7 امام پہ الگ ہوا، اس لیے ہم شیعہ پر رکے نہیں، ہم نے شرط اور بڑھائی 12 عشری کی، کہ شیعہ بھی ایسا جو 12 کو مانتا ہو، اس لیے کہ کسی بھی شخصیت کو مکمل ماننا جب قرار پائے گا جب اس کی آخری بات بھی مانی جائے، نبی کو مکمل ماننا جب ہوگا جب خالی نبی کے کہنے سے نماز کو نہ مانو، روزے کو نہ مانو، حج و زکوٰۃ کو نہ مانو، بلکہ نبی کے کہنے سے علی کو ولی بھی مانو۔ بڑی توجہ، ورنہ اگر نبی کے کہنے سے نماز کو مانا، روزے کو مانا، حج کو مانا، زکوٰۃ کو مانا اور علی کو نہ مانا تو حارث کی طرح سے عذاب کے مستحق ہوگے۔ توجہ فرمائیے گا، اسی طرح سے مولا علی کو مکمل ماننا جب ہوگا جب مولا علی نے اپنے بعد جسے منوایا اسے بھی مانو، امام حسن کو مکمل ماننا جب ہوگا جب امام حسن نے اپنے بعد جسے منوایا اسے بھی مانو، امام حسین کو مکمل ماننا جب ہوگا جب امام حسین نے اپنے بعد جسے منوایا اسے بھی مانو۔ تو ہم ان 12 کو جو مانتے ہیں اس میں روز آنا ہم نظریے کو بدلتے نہیں ہیں کہ پہلے کو کسی پیمانے پر مانے، دوسرے کو کسی پیمانے پر مانے، تیسرے کو کسی پیمانے پر مانے، یعنی 12 کو مانا تو ایک پیمانے پر مانا۔ توجہ فرمائیے گا، اور معیار بھی جہالت کا نہیں دیا، علم کا دیا۔ توجہ فرمائیے گا، ان کے سن و سال میں فرق ہے۔ توجہ فرمائیے گا کہ مثال کے طور پر مولا علی کی جب ولایت کا اعلان ہوا تو مولا علی ماشاء اللہ سے ظاہری دنیا میں بھی اس وقت تقریباً جو ہے وہ 30 سال سے اوپر کے تھے، امام حسن اسی اعتبار سے، امام حسین اسی اعتبار سے، لیکن میں نے تیسری یا چوتھی مجلس میں اشارہ کیا تھا کہ 9 اور 10ویں امام تک آتے آتے یہ سن 8 اور 9 سال کا بھی ہوا۔ 5ویں امام کی امامت کا اعلان 5 سال کے سن میں ہوا، لیکن ہم نے سن و سال کی وجہ سے، توجہ فرمائیے گا، شرمائے نہیں ہم مانتے ہوئے۔ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، اور چیلنج ہے آج تک کہ ہم جن 12 کو مانتے ہیں کوئی بتا دے کہ انہوں نے دنیا کے کسی انسان سے پڑھا ہو۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، دیکھیے یہ حیات کو اگر 14 کی آپ پھیلائیں گے تو تقریباً 350 سال کا عرصہ بنتا ہے، بلکہ نبی کی زندگی کو بھی اگر شامل کر لیں، 14 کو شامل کریں تو 350 سال سے زیادہ کا عرصہ
دیکھیے جہالت چھپائے سے چھپتی نہیں ہے بھائی، توجہ فرمائیے گا. جو آدمی جاہل ہوتا ہے کہیں نہ کہیں پکڑا ضرور جاتا ہے، اور 2-4 دن کی بات نہیں، یہاں 350 سال کا چیلنج ہے کہ ہمارے 14 کے لیے کوئی آ کر بتا دے کہ ان 14 میں سے کبھی کسی نے کسی سے کچھ پوچھا ہو. بھائی توجہ فرمائیے گا، کبھی کسی نے کہیں کسی سے کچھ پوچھا ہو. اور آج تک مسجد النبی میں 12ویں سمیت سارے نام موجود ہیں. بڑی توجہ، عجیب جملہ ذہن میں آیا ہے. بھائی ہم سے اختلاف اہل سنت یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں مہدی کو تو ہم مانتے ہیں لیکن پیدا ابھی نہیں ہوئے. بھائی توجہ فرمائیے گا، لیکن مانتے ہیں. تو پیدا نہیں ہوئے تو ابھی سے اس کا نام مسجد النبی میں کیوں لکھا ہوا ہے؟ بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. تصویریں میرے پاس بھی موجود ہیں، میں خود وہ تصویریں لے کر کے آیا ہوں. اور یہ 5 سال کا عرصہ ہم خالی بیان کرتے ہیں، اس کے بعد غیبت صغرا پھر غیبت کبرا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں 12 کو مانا لیکن ایک سلسلے کا مانا. امت نے سقیفہ سے جس سلسلے کو مانا، 12 کا عدد بھی تو امت پورا نہ کر پائی. بڑی توجہ، 12 کا عدد بھی تو امت پورا نہ کر پائی. اور اگر ہو بھی 12 تو کہنے لگے کہ چوتھے یا 5ویں کے بعد خلیفہ راشد کوئی نہیں. راشد کا مطلب رشد و ہدایت والا. تو یزید نے آپ کا کام بگاڑ دیا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. اور امام حسین نے شیعوں کا کام بنا دیا. بھائی صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر. بھائی آپ نے سقیفہ والے سلسلے کو مانا، ہم نے غدیر والے سلسلے کو مانا. سلسلہ غدیر میں آگے چل کر ملتے ہیں حسین، اور سقیفہ کے سلسلے میں آگے چل کر ملتا ہے یزید. ارے میں کیا کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. تو آپ نے کہا 5ویں تک تو راشد، لیکن کل اور باتیں کروں گا. لیکن آج یہاں پر یہ 3 بھی جو مانے وہ بھی ایک پیمانے پر نہیں مانا. یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، ذہنوں میں محفوظ کیجئے. حادثہ پہلے ہوا، اس حادثے کو قانون کا نام بعد میں دیا. جب گھبراہٹ میں، علی دشمنی میں، سقیفہ میں جا کر کے اسلام کی قسمت کا فیصلہ کیا، انصار و مہاجرین میں جوتم پیزار ہوئی، کسی کا ہاتھ کسی کے گریبان تک پہنچا. جب ہم نے پوچھا اسے کہتے کیا ہیں، کہا اسے تو اجماع کہتے ہیں. اجماع یعنی یونانی مس. تو چند لوگوں کا جمع ہو جانا، آپ نے اس کا نام دیا اجماع. اور یہ کہا کہ رسول کا خلیفہ اجماع کے ذریعے منتخب ہوتا ہے. تو ہم نے کہا امت نے شاید کوئی قانون مل کر بنا لیا، لیکن جب دوسرے کو بنایا ہم نے کہا اسے کس قانون سے بنایا؟ کہا ان کو نامنیٹ کر دیا. تو جو ہم جا کر دیکھیے گا اسلام میں آپ کو یہی ملے گا. یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ ہسٹری ہے. کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے گی کہ نامنیشن کے ذریعے. اچھا نامنیشن کیا کس نے؟ ابو قحافہ نے.
جس کے لیے سلسلہ نہج البلاغہ کے تیسرے خطبے میں آپ کے کہنے سے وہ میں لفظ دہرا رہا ہوں. مولا علی نے کہا اما واللہ لقد تقمصها ابن ابی قحافہ وانه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا ینحدر عنی السیل ولا یرقى الی الطیر. اے لوگو، ابو قحافہ کے بیٹے نے پیران خلافت کو زبردستی کھینچ تان کر پہن لیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ خلافت کے سلسلے میں میری وہی حیثیت ہے جو چکی میں اس کیل کی ہوتی ہے جس کے گرد دوسرا پارٹ گردش کیا کرتا ہے. حالانکہ وہ جانتا تھا کہ ہمیں سے سیل علم جاری ہوتا ہے اور ہماری بلندی تک کسی فکر کی پرواز نہیں ہو سکتی. صلوات دیجئے محمد والے محمد تک. بابا دے بلند نعرہ صلی ماشاء اللہ. لیکن اب تو بل آ رہا ہے، لیکن وہاں بل بلاتے رہیں. دیکھیے اب دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ کل تک یہ جو مسئلے تھے کہ علم دیکھا تو تعزیہ ٹوٹ گیا، نکاح دیکھا تو تعزیہ ٹوٹ گیا. اچھا ہمارے یہاں بھی اختلافات ہوتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں. سنیے گا، مولانا آغا روئی صاحب جو ہے وہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے اور ایئرپورٹ پر کسی دیوبندی وہابی عالم کی ملاقات ہوئی. اچھا اختلافات سب جگہ ہوتے ہیں، اپنوں میں بھی ہوتے ہیں، غیروں میں بھی ہوتے ہیں. تو اس دور میں تھوڑا لکھنؤ میں بیان بازیاں آپس میں چل رہی تھیں، اخبار میں جو ہے وہ مراسلے آ رہے تھے. تو اس نے تنزیہ طور پر کہا کہ اب تو آپ کے یہاں بھی اختلاف کھل کر آنے لگے. تو انہوں نے کہا ہاں اختلافات تو ہمارے کے یہاں بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے کے یہاں نکاح نہیں ٹوٹتا. کیوں انہوں نے کہا؟ چند دنوں پہلے یہ اخبار میں یہ خبریں بھی آ رہی تھیں وہاں کہ مسلمانوں کے ایک فرقے نے دوسرے فرقے کے پیچھے نماز جنازہ پڑھ لی تھی اور فتوے آنے لگے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھی تو نکاح ٹوٹ گیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اتنی آسانی سے کبھی کبھی جو فتوے ہوتے ہیں نا وہ جان کا جنجال بن جاتے ہیں. جذبات میں، عزاداری، دشمنی میں فتوے تو آدمی نے دے دیے، دنیا پلٹی. کل تک آپ نے لوگوں کو صرف اور صرف، میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں سمجھیے گا، صرف اور صرف حقائق لوگوں تک نہ پہنچیں اس لیے ایسے فتوے دیے گئے کہ یہ مجلسوں میں گئے اور پلٹے. میں نفسیاتی بات بیان کر رہا ہوں، لیکن اب تو ٹی وی کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے گھر گھر میں پیغام پہنچ رہا ہے اور لاجک اور منطق جہاں بھی ہوتی ہے وہ اپنے کو منواتی ہے. دیکھیے آپ آج ماشاء اللہ سے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن جب آپ نے بعد غدیر سقیفہ کے شبخون کے بعد جب آغاز سفر زندگی کیا ہے نا تو آپ کی تعداد 2 ڈیجٹ میں بھی نہیں تھی. میں صحیح کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. لیکن آج جو آپ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں یہ اپنی عقل مندی کی وجہ سے. تو اس ذہانت کو کبھی چھوڑیے گا نہیں، در علی پر کبھی سمجھوتا کسی سے نہ کیجیے گا. مولا علی کے معاملے میں کمپرومائز کبھی کسی سے نہ کیجیے گا. یہ آپ کا نو کمپرومائز کا نظریہ ہی ہے جو آپ کو بچائے ہوئے ہے. توجہ فرمائیے گا کہ ہم نے کہا کہ یہ کیا ہے، کہنے لگے یہ نامنیشن ہے. ہم نے پوچھا رسول جو اختیار نہ رکھتے ہوں وہ ان کو کیسے، اور ہم کیا کہیں گے، ان کے باپ ہی نے فیصلہ کر دیا. اس لیے کہ جب ان کے باپ کو پتا چلا کہ ان کا بیٹا خلیفہ ہو گیا تو باپ سے زیادہ بیٹے کو جانے گا کون؟ بھئی عجب طرح سے گفتگو ہو رہی ہے. باپ سے زیادہ کہنے لگے کہ
باپ سے زیادہ بیٹے کو جانے گا کون؟ کہنے لگے کہ تمہارا بیٹا. کہنے لگے معیار کیا تھا؟ کہنے لگے سن دراز تھے. تو کہنے لگے کہ باپ سے زیادہ تو بیٹا بڑا ہوتا ہے. بیٹے سے زیادہ تو باپ سن والا ہوتا ہے. تو باپ ہی نے جس پر، یعنی یہ ثقیفائی خلافت، خدا کی قسم ذرا سا بھی اگر شرم ہوتی، یہاں باپ نے ذلیل کیا، دربار یزید میں بیٹے نے ذلیل کیا. ارے صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. نہیں، شاید بات سب تک نہ پہنچ پائی ہو. یہاں پہلی منزل پر جب باپ نے سنا تو کہا کہ معیار کیا تھا جو بنے؟ کہنے لگے کہ بزرگ تھے. تو باپ نے کہا کہ بیٹے سے بڑا تو باپ ہوتا ہے. اگر بڑا ہونا ہی معیار خلافت ہے، توجہ فرمائیے گا، تو مجھے ہونا چاہیے تھا. اور وہاں یزید کی خلافت کے بعد جب بیٹے کے سپرد ہوا تو پتہ ہے اس نے کیا کہا علی کے مقابلے پر آنے کے بعد جتنا عذاب بنی امیہ کو خریدنا تھے خرید چکے. بھائی توجہ فرمائیے گا، اب میں اس تخت کو ٹھوکر مارتا ہوں. دیکھ رہے ہیں آپ، وہاں بھی ذلیل کیا گیا، یہاں بھی ذلیل کیا گیا. تو ایسی خلافت سے فائدہ کیا کہ جس کی اپنے بھی صفائی نہ دے سکیں، اور ایسی امامت کے ماننے میں عیب کیا کہ انہیں بھی ناز تھا ہمیں بھی ناز ہے. صلوات دیجئے محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ محمد والے محمد. بڑی توجہ عزیزان محترم. تو اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ نامزدگی کی بات آ گئی. ہم نے کہا کہ شاید یہ قانون مسلمانوں کو پسند آیا، اب آگے کے فیصلے جو ہیں وہ اسی نامزدگی کے نام پر ہوں گے. لیکن دوسرے خلیفہ نے پھر ایک کمیٹی بنا دی، اور غضب یہ ہوا، یہ میں نے 3 دن پہلے یہ حوالہ دیا تھا کہ اس کمیٹی میں مولا علی کا بھی نام رکھا. پھر خطبہ وہی شقشقیہ. مولا علی نے کہا فیال اللہ ولی الشورا متا تررے فیا مال اول منہم حتی سرتو اقرنو الی ہذہ النظائر. پروردگار میرا اس کمیٹی سے کیا تعلق؟ فیال اللہ ولی الشورا، میرا اس شورا اس کمیٹی سے کیا تعلق؟ کیا پہلی منزل پر مجھے اپنے حق کے سلسلے میں کوئی شک تھا جو اب میں ان لوگوں میں بیٹھا رہوں؟ بھائی توجہ فرمائیے گا، یعنی مولا علی نے فیصلہ کر دیا کہ ان نااہلوں میں بیٹھنا علی کی شان کے خلاف ہے. لیکن پھر بھی کہا یہ چال چلے تو اس کا جواب ہم نے یوں دیا کہ ہم نے ان کی شرطوں کو یہاں تک مانا. یاد آ جائے گا آپ کو. کہا کہ قرآن پہ عمل کریں گے، کہا کروں گا. کہا سنت پہ عمل کریں گے، کہا کروں گا. کیا سیرت شیخین کا ان کی سیرت مطابق قرآن و سنت ہوگی؟ تو جب قرآن و سنت پر عمل کروں گا تو ان کی سیرت پر آٹومیٹک عمل ہو جائے گا. اور اگر ان کی سیرت اور ہے، قرآن و سنت اور ہے، تو ابو طالب کے بیٹے سے یہ توقع کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ قرآن و سنت کے باغیوں کی سیرت پر عمل کرے؟ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر. لیکن نہج البلاغہ کے اس تیسرے خطبے کے آخری جملے جو ہیں، یقیناً جتنا بھی علی والے اس پر فخر کریں کہ چوتھی منزل پر در در کی ٹھوکریں کھا کر یہ لوگ آئے. العلماء اللہ یقاروا علی قزت ظالم ولا صغب مظلوم. اگر پروردگار عالم نے علماء سے یہ عہد نہ لیا ہوتا کہ وہ ظالم کی شکم سیری اور مظلوم کی بھوک پر خاموش نہ بیٹھیں گے، تو میں کاسہ خلافت کو اسی طرح سے واپس خالی لوٹا دیتا جیسا پہلی منزل پر لوٹایا تھا. اس لیے کہ میری نظروں میں لالفیتم دنیاکم ھذہ ازہدا عندی من افتت انز، تمہاری یہ دنیا علی کی نظروں میں ریزش زکام گوسفن سے بھی کمتر ہے. آسان کروں، تھوڑا سا گاڑی ہو گئی اردو کہ
مولا علی نے تیسری منزل پر جب یہ لوگ آئے ہیں تو کہا کہ ابھی بھی میں ویسے ہی تمہیں واپس کر دیتا، علی کو حکومت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو شہر علم کا در ہو، شہنشاہ دو عالم ہو، اسے جاہل قبیلوں کی حکومت زیب کیا دے گی؟ نصیری کا خدا بننے سے جو انکار کر بیٹھے، ذرا سوچو اسے کوئی خلافت زیب کیا دے گی؟ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ لیکن سقیفہ والے سلسلے کا یہ انجام ہے کہ در در کی ٹھوکریں کھا کر لوگ علی کے در پر آئے، علی کو خلیفہ ماننے کے لیے۔ لیکن مولا علی نے کہا کہ میں اپنی شرطوں پر حکومت لوں گا، ورنہ جاؤ جاؤ۔ اور پتہ ہے کہ ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ لوگ پیروں پر چڑھے آ رہے تھے، ردا کے کنارے پھٹے جا رہے تھے، اور مولا علی کہہ رہے تھے جاؤ جاؤ جاؤ، اللہ اکبر۔ وہاں سازش کر کے اجماع کے نام پر چند لوگوں کو جمع کر کے خلافت کا فیصلہ کیا گیا، نامزدگی کے ذریعے سے خلیفہ بنایا گیا، کمیٹی کے ذریعے سے خلیفہ بنایا گیا۔ لیکن چوتھی منزل جب آئی تو میرے اور آپ کے مولا نے یہ کہا کہ یہ فیصلے گھروں میں نہیں ہوتے ہیں، ہم مسجد میں آنا تو ہم وہاں فیصلہ کریں گے۔ اب تاریخ کے کیمروں نے علی کی اس خلافت کو بھی دیکھا، خدا کی قسم وہ غدیر کی ولایت تھی، یہ مسجد النبی میں اعلان خلافت تھا۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، اب تک کوئی خلیفہ اس طرح بنا نہیں تھا، اور مولا علی کو بھی اسی لمحے کا انتظار تھا کہ 25 برس کے صبر کا یہ نتیجہ ہے کہ تم نے ساری سازشیں کر لیں کہ علی تک حکومت پہنچنے نہ پائے، لیکن پھر بھی در در کی ٹھوکریں کھا کر یہ حکومت علی تک پہنچ گئی۔ خطیب الایمان طاہر جرولی مرحوم عجب جملہ کہا کرتے تھے کہ چوتھی منزل پر علی کو خلیفہ ماننے کے بعد اب تو مسلمانوں کو اس در کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، بھائی دقت ہمارے لیے ہے کہ ہمیں علی کے بعد 11 علی جیسے چاہیے ہیں، توجہ فرمائیے گا، لیکن امت کو تو چوتھی شکل میں علی مل گئے تھے، اب تو اس در کو چھوڑ کر امت جاتی ہی نہ۔ کل آئے گی تفصیل اس کے بعد کی، لیکن آج کی حد تک میں نتیجہ دوں۔ بہت سے لوگ بہت سی چیزیں سن چکے ہیں، لیکن میں نے شروع ہی میں کہہ دیا تھا کہ سنی ہوئی باتیں ہی میں اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ حافظے کو تازہ کیا جائے، نئی جنریشن کو بھی اس بات کا علم ہو جائے۔ اب یہ یونانی مس بالاتفاق پورے مدینے کو دعوت دی گئی کہ سب آ جائیں، کسی کو کوئی اعتراض ہو تو اپنا اعتراض وہ رقم کرا دے، اور منظر یہ پیش کیا گیا ہے کہ پوری مسجد النبی چھلک رہی تھی، یعنی سقیفہ چھتے کا نام ہے، چند لوگوں کے اجماع کا نام سقیفہ ہے، لیکن مولا علی کا جب معاملہ آیا تو بھری مسجد میں، اور مولا علی جب آئے ہیں تو عجب انداز تھا، عجب طریقہ تھا کہ ایک مرتبہ جب ممبر پر میرا مولا قدم رکھنے لگا تو ممبر کے 4 زینے تھے۔ بنی عباس کے کسی خلیفہ نے مولا علی کا شکریہ بھی ادا کیا، کہا اگر علی اسی جگہ پر جا کر نہ بیٹھتے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے تو پھر ہم لوگوں کو تو نیچے تہہ خانے میں زینے بنانا پڑتے۔ یہ جملے ہیں اس لیے کہ ابھی تک یہ ہوتا تھا کہ ایک خلیفہ دوسرے کے احترام میں ایک زینہ چھوڑ کر بیٹھتا تھا، اور تیسرے زینے پر تیسرے صاحب بیٹھ چکے تھے۔ مولا علی اگر زمین میں بیٹھتے تو وہ بوتراب تھے، ان کی عظمت میں کوئی فرق نہ آتا، لیکن بعد میں آنے والوں کو تو بھی تہہ خانہ بنانا پڑتا نا، اور پھر حکومت کے فیصلے نیچے سے اوپر کیسے آتے کہ خلیفہ کو کوئی دیکھ ہی نہ پاتا۔ لیکن بہرحال میرے مولا نے، اب پورے مدینے کے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اب علی کریں گے کیا،
वाह जी वाह। नफ्सियाती बात है, साइकोलॉजिकल। जरा आप अंदाजा करें कि अब सब लोगों ने कहा कि अली ने हुकूमत को कबूल तो कर लिया है, खिलाफत के लिए हामी तो भर ली है, लेकिन अब देखते हैं कल अली करते क्या हैं। तो पूरी मस्जिदुन नबी भरी हुई, सबकी नजरें इस बात पर हैं कि अली कर क्या रहे हैं। अब तक तो एक एक जीना छोड़कर लोग बैठते थे, लेकिन अब जब मेरा मौला आया और तारीख के आईनों ने उस मंजर को महफूज किया, तो पहले जीने पर कदम रखा, दूसरे सीने पर कदम रखा, तीसरे जीने पर कदम रखा। ये जीने पर कदम नहीं रख रहे हैं, ये गोया कि मेरा मौला कहता जा रहा है ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। वाह भाई वाह, वाह वाह, जी सही है, जी ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। कहा तुमने फासले पैदा किए। पहले दिन की तकरीर ज़हन में है ना, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी व अना वाली मिन नूरिन वाहिद। हम और अली एक ही नूर से हैं, तो ये इत्तेहाद नूर। वाह वाह वाह। और कल अगर याद रहा तो कुछ चीजें मफाती से सुनाऊंगा इस इत्तेहाद नूर के बारे में, तो जो फरमाइएगा। लेकिन आज मौका नहीं है। बहरहाल मेरा मौला उसी जगह पर जाकर बैठा जहां पर नबी बैठा करते थे। अब जब अली वहां बैठे तो इतने बड़े मजमे में आपस में लोग एक दूसरे से बात जब करने लगे, तो एक मर्तबा मेरे मौला ने रंगे हाथों पकड़ा और दो लोगों को खड़ा किया। कहा बतलाओ तुम क्या बात कर रहे थे। कहा या अली, हम लोग आपस में ये कह रहे थे कि आप किसी और का एहतराम न करते तो कम अज कम उस जगह पर न बैठते जहां पर नबी बैठा करते थे। मेरे मौला को इसी जुमले का इंतज़ार था ताकि मेयार खिलाफत बयान कर दें कि सकीफ़ा वाली खिलाफत और है, गदीर वाली विलायत और है। सकीफ़ा वाले सिलसिले में फासले हैं, भाई तवज्जो फरमाइएगा, लेकिन गदीर वाले सिलसिले में कोई फासला है ही नहीं। जैसे ही कहा वहां पर आप क्यों बैठे जहां नबी बैठा करते थे, मेरे मौला ने लकड़ी के तख्तों पर हाथ मारा। कमा हाज़िहिल खशबा, इन लकड़ी के तख्तों की अहमियत क्या है जिस अली के कदम दोषे रसूल पर जा चुके हों। सलवात माशाअल्लाह। एक सलवात दीजिए आप जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद। चलिए चलिए ठीक, एक और सलवात भेजना आप जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो सारे फासलों को एक अमल से ख़त्म कर दिया। क्या क्या सोच के आए थे, क्या क्या नज़रियात और ख़यालात रहे होंगे, लेकिन आप देखिए तो मौजिज़ाती शख्सियत होती क्या है। यानी एक अमल ने सारे फासले मिटा दिए। कहा जिस अली के कदम दोषे रसूल तक चले जाएं, अगर वो रसूल की जगह पर बैठे और फिर फासले वो रखे जहां नूर और ज़ुहूर में कोई फ़र्क हो। भाई तवज्जो फरमाइएगा, जहां नूर एक होकर दो हिस्सों में बटा हो। और इस मौके पर मौला अली ने कहा हक़ अपने मंजिल की तरफ पलट आया, और वाक़यन हक़ को पलटते हुए हमने इस अंदाज से देखा। क्यों मैं सही बता रहा हूँ, यानी तारीख़ में पेपर पर तो अली चौथे हैं, पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ, लेकिन असल में दिल में उतरा हुआ हाकिम शाम है। जब आप तज्ज़िया करेंगे तो मोहब्बतें बताती हैं, लेकिन चौथी मंजिल पर मामला है। 3 नज़ीरें गुजर चुकी हैं और उम्मत यहीं पर आकर फंस गई। यही तो हो रहा है, यही तो बिल में सारा मसला है कि एहतराम सहाबियत ये है कि सहाबी को कुछ न कहा जाए,
اگر کہہ دیا تو قابل معافی نہیں ہے، سزا ملے گی۔ میرے مولا نے کہا کہ تمہاری حفاظت کے لیے قبول کر رہا ہوں، ورنہ حکومت ہماری ٹھوکروں میں ہے۔ بڑی توجہ، تمہارے بھلے کے لیے قبول کر رہا ہوں، تاکہ ہماری دشمنی میں اب یہ جب مقابلے پر آئیں، ہمارے خلاف ان کے بڑے تلوار چلائیں اور تم ان کے خلاف زبان چلاؤ، تو ان کو انہی کا آئینہ دکھا دو کہ تمہارے بڑے جب علی جیسے کے خلاف تلوار چلا کر مسلمان رہ سکتے ہیں، بھائی توجہ فرمائیے گا، تو ہمارے چاہنے والے ان کے خلاف زبان چلا کر دائرہ اسلام سے نکلیں گے کیسے؟ صلوات دیجئے محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اس لیے کہ پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، لیکن غالب کا یہ شعر بس یہیں سے رب دے دوں گا، بڑا وقت ہو گیا، کہ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑیں اور خطا کہیں اس کو۔ علی کے مقابلے پر آنے والا دین کا دشمن ہوتا ہے۔ تم انہیں تو مسلمان کہو گے، لیکن اس سے پہلے کے خلفاء جو گزرے ہیں ان کے مقابلے پر جو آیا اسے تو تم نے واجب القتل کہا۔ تو ہمارے معیار پر نہیں، اپنے ہی معیار پر طے کر لو کہ اگر گزشتہ 3 حاکموں کے کوئی مقابلے پر آئے تو وہ تو واجب القتل ہے، تو علی کو چوتھا تو آپ نے بھی مانا، تو آپ بھی تو یہ فیصلہ کیجئے۔ تو میرے مولا نے اس حکومت کو قبول کر کے ہمیشہ کے لیے سب کا فیصلہ کر دیا۔ کل بیان آگے بڑھے گا انشاءاللہ یہاں سے، لیکن لوگوں کو علی کی حکومت پسند نہیں آئی۔ یہ سلوک، ان چیزوں کا لکھنا پڑھنا سننا آسان ہے، ایک جنگ کا بوجھ آدمی برداشت نہیں کر پاتا۔ جنگ ناٹ ایزی، کہ میرے مولا کا دل تھا، میرے مولا کا عزم تھا، آسان بات نہیں ہے یہ۔ اور جمل جیسی جنگ کو فیس کرنا، یہ رشتہ ایسا ہے کہ آج تک لوگ جو ہے وہ تکلف کر جاتے ہیں، لیکن میرے مولا نے فیصلہ کر دیا کہ اگر کوئی میرے مقابلے پر آ جائے اور حجتوں کے تمام کرنے کے بعد 3 جنگیں علی جیسے شریف پر مسلط کی گئیں، اور اسی کا شاخصانہ تھا کربلا، اور یہ جنگ جمل کے بھاگے ہوئے ان سب ظالموں نے جا کر کے شام میں پناہ لی تھی۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا ہے نا، معتبر ترین روایتوں میں ہے یہ، کچھ چیزیں میں نے پڑھی تھیں، لیکن مصائب کی منزل پر چاہنے کے باوجود بہت سی چیزیں تشنا رہ جاتی ہیں۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا ہے تو آئینہ بندی کے نام پر گھنٹوں اس قافلے کو روک کر رکھا گیا۔ جب بازار سے یہ قافلہ گزر رہا تھا نا، تو طلحہ شام کا شکست خوردہ، اس کا بیٹا آتا ہے چوتھے امام کے پاس اور آ کر کہتا ہے من الفاتح، فاتح کون ہوا؟ دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی طنز کر رہا ہے کہ جمل میں تو ہمیں شکست دے دی تھی، اب تو تم یہاں گرفتار کر کے لائے گئے ہو، لیکن کیا کہنا ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کا۔ چوتھے امام نے کہا اذان ہوگی تو پتہ چلے گا۔ اللہ اکبر، جیسا سوال ویسا جواب۔ کہا اذان ہوگی، ابھی خطبہ دیا نہیں ہے، ابھی خطبے کو روکنے کے لیے اذان کا سہارا لیا نہیں گیا، لیکن ہمارا اور آپ کا امام کہتا ہے اذان ہوگی تو پتہ چلے گا۔ اور امام جاتا ہے
جناب زینب کے خطبے کا کل میں نے اشارتاً ذکر کیا تھا کہ جناب زینب کے خطبے کو روکنے کے لیے یزید نے سر حسین سے بے ادبی کی، لیکن جب ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے خطبہ دیا جزاکم ربکم، تو وہ سارا خطبہ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن جب میرا امام خطبہ دے رہا تھا اور بنی امیہ ذلیل و رسوا ہو رہے تھے تو اس خطبے کے زور کو روکنے یزید نے اذان کا سہارا لیا، اللہ اکبر، ادھر مؤذن نے کہا اللہ اکبر، ادھر ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے کہا کبریائی کے لائق تو وہی ہے، مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام چہارم نے کہا میرے بدی سنایا، کہا اگر تو یہ کہتا ہے کہ یہ تیرے جد کا نام ہے تو تو جھوٹا ہے، لیکن اگر یہ کہتا ہے یہ میرے جد کا نام ہے تو ذرا اتنا بتا دے کہ جن کا نام اذان میں لیتا ہے ان کے گھر کی خواتین کو بے ردا پھراتا ہے۔ جزاکم ربکم۔ ہاں آزادارو، یقیناً چوتھے امام کا یہ جملہ اپنے اور غیر سبھوں پر اس کا اثر ہوا، لیکن چاہے جناب زینب کا خطبہ ہو چاہے سید سجاد کا خطبہ ہو اس نے اپنا اثر دکھایا، لیکن ادھر جناب زینب کا خطبہ آگے بڑھ رہا تھا کہ ایک مرتبہ ہند چادر اتار کر دربار میں آ جاتی ہے، جیسے ہی وہ دربار میں آتی ہے یزید کہتا ہے ارے تو مردوں میں آ گئی، کہا میں تو محل میں تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ محملیں اتر رہی ہیں اور ہمیں بتایا جا رہا ہے تو آرام سے سو رہی ہے اور ہماری بیٹیاں تیرے دربار میں آئی ہیں۔ عزادارو سنو گے، جب یزید نے اپنی زوجہ کو بے ردا دیکھا، اپنی چادر اس پر ڈال دی، ہائے علی کی بیٹی پہ کیا گزری ہوگی، نبی کی نواسی پہ کیا گزری ہوگی کہ اس کی زوجہ کے لیے تو چادر ہے لیکن رسول زادیاں بے ردا۔ شاید چوتھے امام کو یہی منظر رلاتا رہا کہ رسول زادیاں بے ردا، واہ حسینہ واہ مظلومہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین، الا لعنت اللہ۔